اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جن کے لیے صفات کمال اور صفات جلال ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنندہ برگزیدہ رسول ہیں۔ اے اللہ تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے مسلمانوں، میں خود کو اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کرو، کیونکہ یہی سب سے بہترین توشہ ہے۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک ہیں، گو کہ وہ بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح جن میں اللہ کی عبادت و اطاعت بجا لانا اور اس کی شریعت پر جمع رہنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کے بندو، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو اور ان میں اپنے رب کی رضامندی کے کام بجا لاؤ، اور جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں کے علاوہ پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اور سلف صالحین رحمہم اللہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کا مہینہ کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس مہینے میں بکثرت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و قربت کے مختلف اعمال بکثرت انجام دیجیے، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن بھلے کاموں پر ابھارا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، عمرہ، صدقہ، احسان، کثرت ذکر، تلاوت قرآن، مسلمانوں کے لیے مفید افعال، اور اللہ رب العالمین کی قربت کے اعمال وغیرہ کو بجا لانے میں سبقت کیجیے۔ احمد اور نسائی نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس قدر کسی اور مہینے میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ محدثین نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اور مسند احمد اور سنن ابو داؤد اور نسائی کی جو روایت میں جو ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم لوگ روزہ نہ رکھو، تو اکثر اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند اور متن دونوں منکر ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نصف شعبان کے بعد ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے جنہیں روزہ رکھنے کی عادت نہیں، بلکہ وہ احتیاط کے طور پر رمضان سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، لہذا ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ نیک اعمال میں جلدی کریں اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قربت الہی کے کام انجام دیجیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں انہی کلمات، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے، میں انہی کلمات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور بہت زیادہ تعریفیں اور پاکیزہ تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا اما بعد،
اے مسلمانوں، عظیم اصول و قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ تمام بدعتیں حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمان الہی اور سنت نبوی کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اور اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ بات جان لیجئے کہ 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی طور پر نماز ادا کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی شریعت میں کوئی بھی معتبر دلیل نہیں ہے، بلکہ تمام فقہی مذاہب کے محقق علماء کرام نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک روایت ہے جسے بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی شب کو اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے اور مشرک و کینہ کپٹ رکھنے والے کے علاوہ تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اگر اس حدیث کی سند کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس سے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بعض مسلمان اس مہینے کی کچھ راتوں میں خصوصی طور پر دسترخوان لگاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اسے شعبانہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی مجلسیں عبادت اور نیکی سمجھ کر کی جاتی ہیں تو سراسر بدعت اور ناجائز عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور بدعتوں سے بچو، کیونکہ یہ بری چیز اور ضلالت و گمراہی کا ذریعہ ہے اور سنت کے خلاف ہیں، جو کہ سب سے بہتر محور اور رکن ہے اور جس کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس سے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے اور ہمارے آخرت میں ہمارے درجات میں بلندی کے اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ حکم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں اور انعامات نازل فرما۔ اے اللہ تو مسلم و مومن مرد اور عورت کو اور جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں متقین میں سے بنا اور ہمیں توفیق یافتہ لوگوں میں بنا۔ اے اللہ تو ہمیں متقین میں سے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں میں سے بنا۔ اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اور اس کے نائب کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلم ممالک کی ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کے ساتھ یا کسی بھی مسلم ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اے اللہ تو ان کو ناکام و نامراد واپس کر دے۔ اے طاقتور اور اے غلبہ والے ذات، اے اللہ تمام مسلمانوں کو تقوی پر متفق کر دے۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ لوگوں کو جو تکلیف اور پریشانی لاحق ہے اسے تو جلد از جلد دور کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو تکلیف اور مصیبت لاحق ہے اور ان کے درمیان جو افتراق و انتشار اور مطلب یہ ہے کہ کجروی آ گئی ہے اس کو دور فرما۔ اے اللہ تو امت مسلمہ کے تمام افراد کے خونوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ امت مسلمہ کے افراد کے خونوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ شخص جو اپنے وطن سے دور ہے اور غائب ہے، اللہ تو انہیں صحیح سلامت اپنے وطن میں واپس کر دے۔ اے اللہ تو ان پر اپنی طرف سے اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تو ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما جس سے ان کے حالات سدھر جائیں اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے حی و قیوم، اے زندہ و جاوید ذات، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم پر جو قحط سالی اور خشکی جو لاحق ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی برکتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما جس سے ہم تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی بخشنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ فرما۔ اے اللہ، اے عزت و بزرگی والے رب، اے اللہ ہم تیرے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہیں، اے اللہ تیرے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ تو ہی قائم و دائم والی ذات، قائم و دائم ذات ہے، اے اللہ تو قائم و دائم ذات ہے۔ اے اللہ تو ہم پر ایسی چیز نازل فرما جس سے ہم اپنی زندگی کو درست کر سکیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم میں جو کمزور ہیں ان پر رحم فرما، اے اللہ ہم میں جو کمزور ہیں ان پر رحم فرما۔ اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔